بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ ام منقطعہ ہے کیونکہ ام متصلہ کی شرطیاں نہیں پائی جا رہی ہے، اور ام متصلہ کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، یہاں ہے نہیں۔ من اس میں موصول ہے، خلق فعل، ہوا فاعل، السماواتی معطوف علیہ، خلق کا مفعول بھی، واو حرف عطف، الارض السماوات پر معطوف، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ یہ من کا صلہ ہے۔ واو حرف عطف، انزل فعل، ہوا فاعل۔ لکم، دیکھیے لکم جار مجرور سے مل کر کچھ معربین اس کو انزلہ سے متعلق کرتے ہیں، اور کچھ معربین ثابتاً وغیرہ سے متعلق کر کے ماءً سے حال بھی بناتے ہیں، ماءً سے حال بنا دیتے ہیں، اور انزلہ سے متعلق بھی کرتے ہیں کچھ۔ من السماء جار مجرور سے مل کر یہ انزلہ سے متعلق ہے، ماءً مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا خلق السماوات والے جملے پر جو صلہ بنا ہے۔ فا حرف عطف، انبتا فعل، نا فاعل، بھی جار مجرور سے مل کر انبتا سے متعلق، حدیقتن کی جمع حدائق، انبتا کا مفعول بھی موصوف، ذاتہ حدائق کی صفت، حدائق جمع ہے جبکہ ذات واحد مؤنث ہے، کیونکہ حدائق جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع کثرت ہے، جمع کثرت ہے غیر عاقل کی، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ ذاتہ مضاف بہجت مضاف الیہ ہے۔ انبتا فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف خلق والے جملے پر۔ من موصول اپنے صلے سے مل کر کے مبتدا ہو جائے گا۔ اب اس کی خبر محذوف ہے، خبر کیا نکالیں گے؟ تو خبر محذوف ہے، جو خبر محذوف ہے وہ خیر اما یشرکون بھی نکال سکتے ہیں، اور ہر جگہ نکلے گی نیچے تک، خیر اما یشرکون، نیچے تک یہی خبر نکلتی رہے گی، من تو مبتدا بن جائے گا، یا ہر جگہ الگ الگ خبر نکلے گی۔ تو یہاں خلقہ ہے تو کمن لم یخلق، کیا نکالیں گے خبر؟ کمن لم یخلق، لم یخلق من کا صلہ ہو جائے گا، موصول صلے سے مل کر کے کاف کا مجرور ثابت وغیرہ سے متعلق ہوگا خبر، تو کمن لم یخلق۔ پھر ہر جگہ کمن لم یخلق نہیں آئے گا، امن جعل آ رہا ہے آگے تو کمن لم یجعل، امن یجیبو آ رہا ہے تو کمن لم یجب، کمن لم یجب آئے گا۔ امن یہدیکم آ رہا ہے تو اس کی خبر نکلے گی کمن لم یہدی، ہر ایک الگ نکلے گی، اور خیرن اما یشرکون نکالیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، لکم جار مجرور سے مل کر ثابتن وغیرہ سے متعلق ہو کر کانا کی خبر مقدم، ان حرف مصدر، تنبتو فعل و فاعل، شجرہ مضاف الیہ سے مل کر کہ تنبتو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کانا کا اسم مؤخر، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حدائق کی دوسری صفت، ذات بہجہ پہلی صفت ہے، یہ دوسری صفت ہو جائے گا اس کی۔ حمزہ استفہام ہے، الہ مبتدا، نکرہ مبتدا بن گیا کیونکہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، معلّہ ثابت وغیرہ کا مفعول فی ہو کر کے موجود وغیرہ کا مفعول فی ہو کر کے خبر ہو جائے گا، مع مضاف ہے، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ ہے، جملہ اسمی انشائیہ ہو جائے گا۔ بل حرف اضراب ہے، ہم مبتدا، قوم خبر، موصوف یعدلون فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے قوم کی صفت ہو جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حمزہ استفہام ہے،
آنی ام ہے، ہمیں منقطعہ ہے. من اس میں موصول، جعلہ کے اندر دو ترکیبیں ہیں. یہ جعلہ اگر افعال قلوب میں سے ہے، یعنی افعال قلوب نہیں، افعال تسییر میں سے سیرہ کے معنی میں ہے تو اس کو دو مفعول چاہیے، اور اگر خلقہ کے معنی میں ہوگا تو ایک مفعول چاہیے. چلیے، جعل فعل، الارض مفعول بھی، اور اگر جعلت افعال تسییر میں سے ہے تو قرارن مفعول بھی ثانی. اور اگر جعل خلقہ کے معنی میں ہے تو قرارن الارض سے حال. پھر کیا بنے گا؟ الارض سے حال. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے من کا صلہ ہو جائے گا اور معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف پہ جعل فعل. اب اگر پہلے والے جعل کو آپ نے خلقہ کے معنی میں مانا ہے تو ترکیبیں الگ ہوں گی. سیرہ کے معنی مانا تو دو مفعول چاہیے نا. خلالہ مضاف الیہ سے مل کر کے جعل کا مفعول فی اگر خلقہ کے معنی میں ہو تو انہارن مفعول بھی، اور اگر جعل سیرہ کے معنی میں ہے تو خلالہ مفعول ثانی کی جگہ میں ہے، اور انہارن مفعول اول ہے. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف. واو حرف عطف جعل فعل اگر خلقہ کے معنی میں ہے تو لہا جعل سے متعلق، ورنہ محذوف سے متعلق ہو کر کے جعل کا مفعول ثانی ثابتتاً وغیرہ سے متعلق ہو جائے گا، اور جعل کا مفعول ثانی رواسی راسیتن کی جمع ہے، جعل کا مفعول اول. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف پہلے والے جعل پر. واو حرف جعل فعل اگر خلقہ کے معنی میں ہے تو بین الجعل کا مفعول فی، اور مضاف البحرین مضاف الیہ. اور اگر یہ سیرہ کے معنی میں ہے تو بین البحرین محذوف سے متعلق ہو کر کے جعل کا مفعول بھی ثانی، اور حاجزاً مفعول بھی اول. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف. من موصول اپنے صلے سے مل کر کے مبتدا خبر محذوف. خیر مما یشرکون یا کمن لم یجعل. الہ مع اللہ مرہ اعرابہ. بل حرف اضراب اکثرهم مضاف الیہ، اکثر مبتدا اور ہم ضمیر مضاف الیہ. لا حرف نفی یعلمون فعل و فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. چلیے، اب کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مظاہر قدرت دکھائے جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کو دیکھو کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ ایسا پیدا کیا ہے؟ امن کیا وہ خلق السماوات جس نے آسمان پیدا کیے والارض و زمین پیدا کی. یہ عجیب اور عظیم مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے زمین و آسمان، کتنی بڑی قدرت پر اس کی دلیل ہے، اس کے وجود پر کتنی بڑی دلیل ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، بارش نازل فرمائی. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیبت سے بیان کیا، خلقہ میں ہوا ہے، انزلہ میں ہوا ضمیر ہے. اب یہاں التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف، تو اللہ اپنے آپ کو تکلم سے بیان فرماتا ہے. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغات اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، اور یہ باغ ایسے ہیں کہ تمہارے لیے نہیں تھا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا دیتے. شجر جو ہے وہ اسم جنس ہے، ایک مراد لینے کے لیے تا لگانا پڑتی ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ جو عدل یعدلو کو معنی آتے ہیں ہٹنا، مراد یعدلون عن الصراط المستقیم، بلکہ تم ایسی لوگ ہو کہ جو سیدھی راہ سے کتراتے ہو. امن جعل الارض، یا وہ جس نے زمین بنائی قرارن بسنے کو، بسنے کی جگہ، زمین کو بسنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارن، اور زمین کے بیچ میں نہریں بنائیں. وجعل لها رواسیہ، اور زمین کے لیے لنگر بنائے. راسیتن کی جمع
پہاڑ، کیونکہ زمین جو ہے وہ لرز رہی تھی، تو اللہ نے جو ہے وہ زمین استپے لرزہ آمد ستوب، شیخ سعدی فرماتے ہیں بدو کوفت بردا منش میخ کوہ، اللہ نے ان کے اس کے دامن میں جو ہے وہ پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی۔ شیخ سعدی نے بوسطہ میں فرمایا یار حمد باری میں جہاں حمد لکھی انہوں نے، تو پہاڑ اگر نہ ہو تو زمین کا بیلنس نہیں رہے گا، زمین جو ہے وہ کانپے گی، تو پہاڑ اس لیے ہیں تاکہ زمین کو روکے رکھیں، وہ یہ لنگر بنایا۔ وجعل بین البحرین حاجزہ، اور دونوں سمندروں کے درمیان، دو سمندروں سے مراد کھارا اور میٹھا سمندر، ان دونوں کے درمیان آڑ رکھی، ورنہ تقاضا یہ ہے کہ سمندر کھارا میٹھے میں مل جائے اور میٹھا کھارے میں مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، وہی منقطعہ ہے، من سے موصول ہے، یجیب فعل ہے، ہوا فاعل، المضطر مفعول بھی، یہاں پر اذا صرف اور صرف ظرف کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے، مفعول فی ہے یجیبو کا، اذا مضاف، دعا فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ یجیب فعل اپنے فاعل و مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ ہے اور معطوف علیہ ہے۔ واو حرف عطف، یکشف فعل، ہوا فاعل، السوء مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، واو حرف عطف، یجعل فعل، ہوا فاعل، کم ضمیر مفعول بھی اول، خلیفتن کی جمع خلفاء مفعول بھی ثانی مضاف، الارض مضاف الیہ، فعل اپنے فاعل و دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ سے مل کر من کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا خبر محذوف، خیرون اما یشرکون، خیرون نکال لیں گے خبر محذوف، اما یشرکون کا عطف ہو جائے گا اسی پر من یجیب المضطر پر، یا کمن لم یجب، یا کمن لم یکن کذالک، لم یجب بھی نکال سکتے ہیں، کمن لم یکن کذالک بھی نکال سکتے ہیں، جو اس طرح نہ ہو۔ چلیے الہ مع اللہ کی ترکیب گزری گئی، یہ قلیلاً جو ہے موصوف ہے، ما اس کی صفت ہے، ما جو ہے یہ شیئن کے معنی میں ہوتا ہے، نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ اب قلیلاً جو ہے اگر یہ تذکراً محذوف کی صفت بناؤ گے تو مفعول مطلق ہے، اور وقتاً محذوف کی صفت بناؤ گے تو مفعول فی ہے۔ تذکر فعل واو فاعل، فعل فاعل اور مفعول مطلق یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ہم منقطع، من موصول، یہدی فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فی حرف جار، ظلماتی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہدی سے متعلق، البری مضاف الیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، البحری معطوف، یہدی فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے من کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، من سے موصول، یرسل فعل، ہوا فاعل، الریاح مفعول بھی، بشرن مبشرتن کے معنی میں ریاحن سے حال، الریاح سے حال، بینا بشرن کا مفعول فی، بینا مضاف، ید مضاف الیہ مضاف، رحمتی مضاف الیہ مضاف، اور ہا ضمیر رحمت کا مضاف الیہ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول بھی ہے، خالی بشرن تو حال ہی، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ، اور یہ دونوں موصول صلہ سے مل کر معطوف، اور دونوں معطوف علیہ سے مل کر مبتدا خبر محذوف، خیر اما یشرکون، یا کمن لم یکن کذالک، یا کمن لم یہدی، الہ مع اللہ ترکیب گزر گئی ہے۔ تعالی فعل، اللہ اسم جلالت فاعل، ان حرف جار، ما مصدریہ یا موصولہ، یشرکون فعل و فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا تو مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا یا موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یا مصدر کی تعویل میں ہو کر کے ان کا مجرور اور جار مجرور سے مل کر کے تعالی سے متعلق، تعالی فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ امن یجیب المضطر، کیا وہ جو پریشان حال کی سنتا ہے، اذا دعاہ جب پریشان حال اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء برائی کو دور کرتا ہے، برائی کو دور کرنے کا مطلب ہے بیماری کو دور کرنا بھی آئے گا، غم کو دور کرنا بھی آئے گا، ویجعلکم خلفاء الارض،
اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے تو وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کو وہ شریک بنا رہے ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کتنی کم نصیحت مانتے ہو۔ تذکرہ کو معنی نصیحت ماننا۔ اما یہدیکم، کیا وہ جو تم کو ہدایت دیتا ہے خشکی اور تری سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں، اور وہ کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، رحمت سے مراد یہ بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے، تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان کے شریکوں سے، اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا ان کے شرک سے، اگر ماں مصدریہ ہوگا تو۔ چلیے بس۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، امیں منقطعہ ہے، من اس میں موصول، یبدأ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الخلق مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ، اور موصول صلے سے مل کر مبتدا، خبر اس کی محذوف ہے۔ اب ما یشرکون، تو ما یشرکون جو ہے وہ خبر محذوف ہو جائے گی، یا نکال لیں گے کمن لم یبدأ الخلق، کمن لم یبدأ الخلق، یا کمن لم یکن کذالک بھی نکال سکتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، یعید فعل ہے، اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اس جملے کا عطف ہو جائے گا یبدأ الخلق والے جملے پر، اور وہ صلہ ہے تو یہ بھی صلہ ہوگا۔ واو حرف عطف ہے، من اس میں موصول، یرزق فعل اور موصول ہے تو مبتدا ہے، یرزق فعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، من حرف جار، السمائی معطوف مجرور معطوف علیہ، واو حرف عطف الارض معطوف، جار مجرور سے مل کر یرزق سے متعلق، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ، اور موصول صلہ سے مل کر مبتدا، خبر اس کی محذوف، کیا کما لم یرزق، یا وہی نکالیں گے اما یشرکون، یا کما لم یکن کذالک۔ الہ مع اللہ، حمزہ استفہام ہے، الہ مبتدا، نکرہ مبتدا بن گیا کیونکہ استفہام کے بعد ہے، مع مفعول فی ہے محذوف کا اور مضاف ہے، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ ہے، محذوف ثابت وغیرہ یا موجود وغیرہ کا مفعول فی ہو کر اللہ اسم جلالت، الہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی نہیں ہے۔ قل فعل امر ہے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ہاتو، اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسم فعل امر ہے یا فعل امر ہے، اور اختلاف دراصل اس میں جو ہے وہ اسم فعل کی تعریف میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ابن مالک علیہ الرحمہ جو الفیہ کے مصنف ہیں، ان کے نزدیک اسم فعل وہ ہوتا ہے، اسم فعل وہ ہوتا ہے، وہ فعل امر کی تعریف، اسم فعل نہیں، فعل امر وہ ہوتا ہے جو طلب پر دلالت کرے اور نون تاکید کو قبول کر لے، جو طلب پر دلالت کرے اور نون تاکید کو قبول کر لے۔ اور ابن ہشام اور دوسرے مصنفین، ابن ہشام شذور ذہب کے مصنف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فعل امر وہ ہوتا ہے جو طلب پر دلالت کرے اور یائے مخاطبہ کو قبول کر لے۔ تو جب ان دونوں تعریفوں کو دیکھتے ہیں ہم، تو ہاتھو طلب پر دلالت کرتا ہے، ہاتھی اس میں فعل ہے، یہ جمع ہو گیا ہاتھو، اب تو طلب پر دلالت کرتا لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، اس کے آخر میں آپ نون تاکید نہیں لگا سکتے، تو ابن مالک کے نزدیک اس میں فعل ہو گیا یہ۔ جبکہ ابن ہشام کی تعریف کیا ہے کہ امر وہ ہوتا ہے جو طلب پر دلالت کرے اور یائے مخاطبہ کو قبول کر لے، اور یہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے۔
جیسے کہ ایک شعر ہے شاعر کا، ہاتھی نفلینی، چلیے، فتم تمایلت علیہ حتیم الکشعی ری المخلخلی والا جو شعر ہے، تو ان کے نزدیک دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، اس فعل امر ہونے کی تو فعل امر ہوگا، اس میں فعل نہیں ہوگا۔ ہاتھو فعل امر یا اس میں فعل، واو اس کا فاعل ہے، برہان ہاتھو کا مفعول بھی ہے اور مضاف کم مضاف الیہ ہے۔ ہاتھو اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا اگر فعل مانیں گے تو، ورنہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا اور قل کا مقولہ ہو جائے گا۔ ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، تاء و میم کانا کا اسم ہے، صادقین کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط جزا محذوفہ جو کہ دلالت کر رہا ہے ما قبل والا جملہ، فہاتو برہانکم، جزا محذوف نکلے گی۔ اللہ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق، کیا وہ جو پہلے پیدا کرتا ہے، یعنی پیدائش کی ابتدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا، تو وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں؟ دیکھو مشرکین مکہ، جیسے کہ اگلی آیت آنے والی ہے اس میں ایک دو آیتوں کے بعد ذکر ہوگا، اس میں ذکر ہوگا، مشرکین مکہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا اقرار نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو منع کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کو منع کرتے تھے۔ جب وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے اور آدمی سے وہ چیز دلیل دی جاتی ہے جس کو وہ مانتا ہو، تو وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتے ہی نہیں تھے، تو انہیں یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر دلیل کیوں دی گئی کہ پہلے پیدا کرتا پھر بعد میں پیدا کرے گا؟ وہ اس لیے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے کے تو قائل نہیں تھے، لیکن پہلے پیدا کرنے کے قائل تھے، یعنی ابتداءً پیدا کرنے کے قائل تھے، اور جب ابتداءً پیدا کرنے کے قائل ہیں تو پہلے پیدا کرنا تو دوبارہ پیدا کرنے پر دلالت قویہ ہے۔ جو بغیر نمونے کا بنا سکتا ہے تو نمونے کے ساتھ تو بدرجہ اولا بنا سکتا ہے، حالانکہ اللہ پر دونوں برابر ہیں، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے جس نے ایجاد کر دیا، پہلے بنا دیا، بعد میں تو نمونہ موجود ہے، دوبارہ ہی بنا سکتا ہے، تو ان کے انکار کو توجہ نہیں دی گئی، جب پہلے کا اقرار کرتے ہو دوبارہ پیدا کرنے کا اقرار تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو یا وہ جو پہلے پیدا کرتا ہے، خلق کی ابتدا فرماتا ہے، آفرینش کی ابتدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ پھر اس کو مت گئے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ضمیر خلق کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا جو پہلے پیدا نہیں کرتے ورنہ دوبارہ پیدا کریں گے؟ اور وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر رزق دیتا ہے، زمین سے نباتات اگا کر رزق دیتا ہے، تو وہ بہتر ہے یا وہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ استفہام انکار کے لیے نہیں ہے۔ قل، اللہ فرماتا ہاتھو برہانکم، اپنے دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ جن کو تم شریک ٹھہرے ہو یہ بھی معبود ہیں، اگر یہ معبود ہے تو معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کے کمالات یہ ہوں جو ذکر کیے گئے، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اندر یہ کمال دکھا دو۔ ہاں چلیے دیکھیے جملہ جو ہے الہ مع اللہ، یہ 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے اس کا ختم کیا گیا بل ہم قوم یعدلون سے، دوسری مرتبہ بل اکثرهم لا یعلمون سے، تیسری مرتبہ قلیلا ما تذکرون سے، اور چوتھی مرتبہ تعالی اللہ عما یشرکون سے، اور 5ویں مرتبہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین سے یہ آیت پوری ہوئی ہے۔ چلیے مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود موجود نہیں، کیونکہ ایسے کمالات کسی کے اندر نہیں، جب کسی کے اندر تو معبود وہ ہوگا جس کے اندر یہ کمالات ہیں، اور جب کسی میں یہ کمالات ہی نہیں تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ قل فعل امر ہے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، مستقل ہے، لا نافیہ ہے۔ یہ آیت وہ ہے کہ اس آیت میں معربین اور مفسرین نے
بہت پیچیدہ مسئلہ بنایا ہے. اب آپ سنیے تو ترکیب ہے اس کی واضح ترکیب. لا نافیہ ہے، یعلم فعل مضارع ہے، من اسم موصول، یعلم کا فاعل ہو گیا، فی حرف جار ہے، السماواتی والارض معطوف معطوف علیہ سے مل کر، فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر، ثبتا وغیرہ سے متعلق ہو جائے گا. اور ثبتا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر منقص صلہ ہو جائے گا. یعلم کا فاعل ہے، الغیبہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. الا حرف استثناء ہے اور مستثنی منقطع ہے، تو الا ہے لیکن کے معنی میں، الا ہے لیکن کے معنی. مستثنی منقطع جہاں ہوتا ہے وہاں الا لیکن کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ اسم جلالت مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر محذوف ہے یعلم الغیب. جملہ نکالیں گے یعلم الغیب و اللہ اسم جلالت کی خبر ہو جائے گا. ایک ترکیب ہو گئی. دوسری ترکیب سنیے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ من جو ہے، من فی السماواتی والارض موصول صلہ جو ہے یہ یعلم کا فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ مبدل منہ ہے، یعلم کا مفعول بھی ہے. اور الغیب جو ہے اس مبدل منہ کا بدل اشتمال ہے. کیا ہے؟ بدل اشتمال ہے. اور اللہ حرف استثناء ہے، اللہ اسم جلالت جو ہے یعلم کا فاعل ہے. جب ترجمہ ہوگا تو بات بتاؤں. واو حرف عطفی ہو سکتا ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے. حالیہ ہوگا تو من اسم موصول جو فاعل بنے گا اس سے یہ حال ہو جائے گا. چلیے واو عاطفہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما نافیہ. یہ شعرون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معلق ہے، عمل سے عمل نہیں کرے گا کیونکہ آگے اس میں استفہام آ رہا ہے. ایانا مفعول فی ہے، اس میں استفہام ہے اور مفعول فی ہے یبعثون کا. یبعثون فعل واو نائب فاعل، فعل میں نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. بل حرف اضراب ہے، ادارکا تدارکا ہے اصل میں، تا کو دال سے بدلا، دال کا دال میں ادغام کر دیا ادا. اور جب دال کا دال میں ادغام کیا تو پہلے والی دال جو ہے وہ ساکن ہو گئی، اور جس کا ادغام کرتے ہیں وہ ساکن ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے حمزہ چاہیے تو حمزہ بڑھا دیے. چلیے افعال ہو گیا بابی. ادارہ کا فعل علمہم مضاف الیہ سے مل کر ادارہ کا فاعل، فی الآخرہ جار مجرور سے مل کر یہ ادارہ کا سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور علم مصدر سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. بل حرف اضراب ہم مبتدا، فی حرف جار، شکن فی کا مجرور اور جار مجرور سے مل کر ثابتون یا موجودون وغیرہ سے متعلق ہوگا. ثابتون کے نکال لیں گے. ہم کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. منہا جار مجرور سے مل کر ثابتن یا قائن وغیرہ سے متعلق ہو کر شکن کی صفت ہے، شکن موصوف ہے. بل حرف اضراب ہو مبتدا، منہا جار مجرور سے مل کر عمون سے متعلق، عمون صفت مشبہ ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ عامیون تھا. کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 10 کے تحت تعلیل ہوگی. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. قل آپ فرما دو، لا یعلم نہیں جانتے ہیں، من وہ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں، الغیبہ وہ غیب کو نہیں جانتے. پہلے والی ترکیب کر رہے ہیں، فاعل والی ترکیب کے تحت ترجمہ ہے. الا اللہ مگر اللہ جانتا ہے، الا اللہ یعلم الغیب مگر اللہ جانتا ہے، اور وہ غیب کو جانتا ہے. اور جب وہ غیب کو جانتا ہے تو جسے چاہتا بتاتا، جسے چاہتا نہیں بتاتا. اس آیت سے اس بات پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بغیر بتائے کوئی نہیں جانتا، جس کو اللہ چاہے تو بتا دیتا ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غیب پر کسی کو اطلاع دے، باخبر کرے، لیکن اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اس کو غیب کی خبر دے دیتا. اور خود اسی آیت میں نیچے آ کر کیا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ آسمان و زمین کا کوئی غیب نہیں ہے مگر وہ ایک بتانے والی کتاب میں، لوح محفوظ میں. اور اللہ نے جن لوگوں کو لوح محفوظ کا دیکھنا میسر فرمایا وہ اس غیب کو جانتے ہیں. سمجھے نہیں؟
تو اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ جن کے اندر ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو بہت سی آیتیں اور احادیث علم غیب پر دلالت کرتی ہیں. تو اس آیت سے اس بات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کو یا کسی اور نبی کو علم غیب نہیں تھا. اب دوسرا ترجمہ کر لیجئے. قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ ہی جانتا ہے ان کو جو زمین و آسمان میں ہوں گے اور وہ غیب ہوں گے. اللہ ہی جانتا ہے ان کو جو زمین و آسمان میں ہوں گے یعنی غیب کو. جو ہوں گا بھی وہ نہیں ہوئے تو ابھی تو غیب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اس ترجمہ ہو جائے گا جب اللہ کو ہم کیا بنائیں گے فاعل بنائیں گے اور من کو مفعول بنائیں گے اور الغیب کو بدلے اشتمال بنائیں گے. اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ان اشیاء کو اللہ ہی جانتا ہے. ایسے کہ لیجیے ان پوشیدہ اشیاء کو اللہ ہی جانتا ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہوں گی. وما یشعرون ایان یبعثون. اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب مشرکین نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو قیامت کب آئے گی یہ بات تو بعد میں پوچھنے کی ہے. پہلے قیامت کا تو یقین کر لو. جس آدمی کو یقین نہیں ہے قیامت کے آنے کا تو اس کو علم کا کیسے پتہ. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب ان کو یقین ہو گیا ہو قیامت کا اب پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی. بلکہ ادارک علمہم فی الآخرہ ان کا علم آخرت تک آ پہنچا ہے. ان کا علم آخرت تک آ پہنچا ہے. بل ہم فی شک منہا. بلکہ وہ اس سے قیامت سے شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون. بلکہ وہ قیامت سے اندھے ہیں. قیامت سے اندھے ہیں. قیامت انہیں نظر ہی نہیں آتی. جب قیامت نظر نہیں آتی تو یہ سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے قیامت کب آئے گی. صرف جو ہے وہ پریشان کرنا مقصد ہے. وقول الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. واو حرف عطف استئنافیہ ہے. قال فعل ہے. الذين قال کا فاعل ہے. کفروا فعل واو فاعل. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذين کا صلہ. حمزہ استفہام ہے. استفہام انکار کے لیے ہے. اذا مضاف ہے. متضمر بمعنی شرط ہے. ظرف زمان ہے. کانا فعل ناقص ہے. تا ضمیر کانا کا اسم. ترابن کانا کی خبر. واو حرف عطف. اور کانا کا جو اسم ہے نا وہ معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ہے. آباؤنا ابن کی جمع. آباؤنا اسی نا ضمیر پر معطوف ہے. عطف ہو گیا ضمیر مرفوع متصل پر. نا ضمیر کیا ہے مرفوع متصل ہے اور ضمیر مرفوع متصل پر عطف ہو گیا کیونکہ ضمیر اور معطوف کے درمیان یعنی جو ضمیر معطوف علیہ نہیں ہے اس میں اور معطوف میں کانا کی خبر سے فاصلہ ہو لہذا عطف کرنا جائز ہوگا. نا کا معطوف ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ شرط. جزا اس کی محذوف ہے جس پر دلالت کر رہا ہے آئنا لمخرجون والا جملہ. وہ جزا کیا ہے نخرج. اذا کننا ترابا و آباؤنا نخرج بھی کہہ سکتے ہو نخرجو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نخرج افا نخرج فا آئے گا پھر یا فہل نخرج فہل نخرجو کریں گے پھر جب حل آ جائے گا تو. حمزہ استفہام ہے. ان حرف مشبہ الفعل ہے. نا ضمیر ان کا اسم. لام لام مزحلقہ ہے. مخرجون ان کی خبر ہے. ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انشائیہ ہو جائے گا کیونکہ حمزہ استفہام اس سے. اور یہ اذا کننا ترابا والا جملے ہی کی تاکید ہے. لام جواب قسم پر دلالت کرنے کے لیے ہے. قسم محذوف کا جواب ہے. قد حرف تحقیق ہے. وعید فعل ماضی مجہول ہے. نا ضمیر نائب فاعل ہے. ھذا مفعول بہ ہے. نحن تاکید ہے وعدنا کی نا ضمیر سے. واو حرف عطف آباؤنا مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف ہے وعدنا کے نا نائب فاعل پر. اور عطف ہو گیا ضمیر مرفوع متصل پر کیونکہ یہ دو باتیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو فاصلہ ہو گیا ہے ھذا مفعول ثانی سے اور دوسرا جو ہے وہ نحن ضمیر فصل بھی ضمیر منفصل بھی بطور تاکید آ گئی ہے.
من حرف جار ہے، قبل من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے وعیدہ سے متعلق ہے، اور قبل جو ہے مبنی ہے ضمے پر کیونکہ اس کا مضاف الیہ کو لفظاً حذف کر دیا گیا، معنی نہیں، مراد ہے من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نافیہ ہے یہاں پر، ہادہ مبتدا ہے، عمل نہیں کرے گا ان نافیہ، کیوں؟ کیونکہ ان نافیہ کی خبر پر الا آ گیا ہے، اور جب ان نافیہ یا مائے نافیہ یا الا نافیہ کی خبر پر الا آ جائے یا نفی ٹوٹ جائے تو یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہادہ مبتدا ہے، الا حرف استثناء ہے، اساطیر مضاف ہے، الاولین مضاف الیہ ہے، مضاف ان کی ہادہ کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسطورۃ کی جمع اساطیر ہوتا ہے، قصے کہانی۔ وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافروں نے کہا، حمزہ استفہام میں انکار کے لیے، اذا کننا ترابا و آباؤنا، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نکالا جائے گا، محذوف ہے نا جزا، ائنا لمخرجون، کیا ہمیں ضرور نکالا جائے گا، یعنی وہ اس بات کا انکار کر دے ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا، اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا گیا ہے، من قبل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہم سے اس کا وعدہ کیا گیا، اور یہاں بطور ایجاز حذف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو یہ اب تک ہو جاتا ہی، تو بہت دنوں سے کہتے چلے جا رہے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر اگلوں کی کہانیاں، یعنی معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہیں، تو قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل، یہ محبوب آپ فرما دو، قل فعل امر ہے، انت ضمیر پوشیدہ فاعل، سیرو فعل واو فاعل، یہ حقیقت میں ہونا چاہیے تھا اس یرو، کیا ہونا چاہیے تھا؟ از ریبو کے وزن پر، قاعدہ نمبر 8 کا اس میں استعمال ہو جائے گا، یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے، یا کی حرکت نقل کر کے سین کو دے دی۔ اب جب یا کی حرکت نقل کر کے سین کو دی تو حمزے کو تو اس لیے لایا تھا کیونکہ سین ساکن تھا، اور جب سین ساکن نہیں تو حمزہ کوئی کام نہیں، حمزہ گر گیا، سیرو ہو گیا، سیرو فعل واو فاعل۔ فی الارض جار مجرور سے مل کر کے سیرو سے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ فارف عطف ہے، انظر فعل ہے، اس کا عطف ہو جائے گا سیرو والے جملے پر، انظر فعل ہے، واو فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، یہی معلق عمل سے عمل نہیں کرے گا کیونکہ آگے استفہام آ رہا ہے۔ کیفا کان کی خبر مقدم ہے، عاقبۃ المجرمین، عاقبۃ کانا کا اسم مؤخر ہے، المجرمین عاقبۃ کا مضاف الیہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف لا ناہیہ ہے، تحزن فعل مضارع ہے، مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، علیہم جار مجرور سے مل کر کے تحزن سے متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ واو حرف عطف لا ناہیہ ہے، تکن فعل مضارع ہے، مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، فی حرف جار ہے، ضیقن فی کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے ثابتن یا قائنن وغیرہ سے متعلق ہو کر تکن کی خبر، تکن فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ضیقن موصوف بھی ہے، من حرف جار ہے، ما اسم موصول ہے، یا مائے موصول متمانی مائے مصدریہ ہے، ما حرف مصدر ہے، موصول حرفی ہے، یمکرون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ما کے تحت آ کر مصدر کے تعویل میں ہو کر من کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے ثابتن یا قائنن وغیرہ سے متعلق ہو کر کے ضیقن کی صفت۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دو، سیرو فی الارض، زمین میں چلو، یہ امر جو ہے تہدید کے لیے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے کوئی پہلو کی قصے کہانیاں، زمین میں چلو، فانظروا تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا انجام کیسا ہوا، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، کتنی قومیں ہلاک ہو گئی، فرعون ہلاک ہوا، نمرود ہلاک ہوا، شداد ہلاک ہوا، یہ سب ہلاک ہوئے ہیں، تو ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کے مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ اور اللہ بن محبوب سے فرماتا لا تحزن علیہم، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں،
دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لا تحزن علیہم، تم ان کے اوپر غم مت کرو. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، ما مصدریہ ہے، اور ان کے مکر سے تم تنگ دل نہ ہو. تم نہ ہونا تنگی میں، اردو میں بولتے ہیں ہم تنگ دل ہونا، تم تنگ دل مت ہونا ان کے مکر سے. واو حرف عطف ہے، یقولون فعل، واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. متا اس میں استفہام ہے، مفعول فی ہو جائے گا محذوف کا. ھذا خبر مقدم ہو جائے گا. ھذا مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ پھر اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اب ھذا اس میں اشارہ ہے تو البعد ھذا کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور ھذا کا بدل بھی ہو سکتا ہے. مبدل منہ بدل کی ترکیب بھی کرتے ہیں اور موصوف صفت کی بھی کرتے ہیں. ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، تا و میم کانا کا اسم ہے، صادقین کانا کی خبر ہے، فعل اپنے فاعل اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے شرط جزا محذوف ہے. فمتا ھذا الوعد. قل فعل امر انت ضمیر پوشیدہ فاعل. عسا حرف رجا ہے. عسا جو حرف رجا ہے اس کے دو استعمال ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا کہ اس کا اسم آتا اور پھر فعل مضارع ان کے ساتھ اس کی خبر بن جاتا، اور کہیں ایسا بھی ہو جاتا کہ عسا تام ہو کر کے استعمال ہو جاتا. تام ہو کر استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اسم و خبر دونوں نہیں آئیں گے بلکہ فعل مضارع ان کے ساتھ اس کا فاعل بن جاتا ہے، وہ یہاں پر ہے. عسا فعل رجا ہے، ان حرف مصدر ہے، یکون فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہو جائے گا. یہاں پر یکونہ اور ردیفہ دونوں جو ہے وہ تنازع کر رہے ہیں بعضوں میں. ہم بصریوں کے مذہب کو بکار لاتے ہیں اور بعض الذی کو فاعل بنا دیں گے ردیفہ کا، اور یکونہ کے اندر کیا کر دیں گے ضمیر محذوف ہو جائے گی. اضمار قبل ذکر ہوگا لیکن چونکہ یہ فاعل میں ہے تو جائز ہے، عمدہ میں. لکم جار مجرور سے مل کر کے ردیفہ سے متعلق ہو جائے گا. بعض مضاف الذی، بعض جو ہے وہ ردیفہ کا فاعل مضاف، الذی اسم موصول مضاف الیہ، تستعجلون فعل و فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ. ردیفہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یکونو کی خبر، اور یکونو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کے تعویل میں ہو کر عسا کا فاعل. عسا فعل رجا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، قل کا مقولہ ہو جائے گا. واو حرف عطف، ان حرف مشبہ الفعل، ربا مضاف کاف ضمیر مضاف، ربا ان کا اسم مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، لام لام مزحلقہ، ذو مضاف اور ان کی خبر، ذو مضاف ہے اور ان کی خبر ہے. فضل ذو کا مضاف الیہ ہے، علی الناس جار مجرور سے مل کر کے فضل سے متعلق ہے کیونکہ فضل مصدر ہے نا. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف پہ لاکن حرف مشبہ الفعل، اکثر لاکن کا اسم ہم ضمیر مضاف الیہ، لا نافیہ یشکون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے لاکن کی خبر، لاکن اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف ان حرف مشبہ الفعل، ربا ان کا اسم کاف ضمیر رب کا مضاف الیہ، لام لام مزحلقہ یعلم فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ما اسم موصول، یعلم کا مفعول بھی، تکنو فعل، صدور تکنو کا فاعل ہم ضمیر مضاف الیہ، اور ما کی طرف لوٹنے والے ضمیر محذوف ہے تکنو فعل اپنے فاعل اور سے مل کر مفعول محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ موصول صلہ سے مل کر کے وہ ہوئی گیا یعلم کا مفعول بھی، اور یہ موصول جو ہے معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ما موصول، یہ معطوف ہو جائے گا پہلے والے موصولہ پر. یعلنون فعل واو فاعل جملہ فعلیہ یہاں محذوف ہے، یعلنون جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ما کا صلہ. یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف ما نافیہ ہے، من حرف جار زائد ہے. ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نفی شبہ نفی کے بعد ہو تو نفی کے بعد ہے، مدخول من نکرہ ہو نکرہ ہے، مدخول من سے عموم مراد ہو تو عموم مراد ہے. غائبۃ لفظاً مجرور من زائدہ کی وجہ سے، اور محلاً مرفوع ہے مبتدا ہے اور موصوف ہے. فی حرف جار السمائی، فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر سابی تتن یا کائنتن وغیرہ سے متعلق ہو کر کے غائبتن کی صفت ہو جائے گا.
واو حرف عطف، الارض کا السمائی پر عطف ہے، الا حرف استثناء ہے، فی حرف جار ہے، کتاب فی کے مجرور جار مجرور سے مل کر کے، ثابتۃ یا کائنۃ وغیرہ سے متعلق ہو کر کے، غائبۃ کی خبر، مبتدا بنایا نا اس کو، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، مبین کتاب کی صفت، ان حرف مشبہ بالفعل، چلیے اتنے رہنے دیجیے، آگے تر اس کو پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یقولون متى، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، کون سا وعدہ، تم جو یہ عذاب کا وعدہ دے رہے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، کافر بولے، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دو، عسیٰ امید ہے، ان یکون ردف لکم کہ تمہارے پیچھے لگ جائے، یہ تمہارے پیچھے لگ چکا ہے، بعض الذی بعض وہ، تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اس میں سے بعض عذاب تمہارے پیچھے لگ چکا، اور وہی ہوا کہ روز بدر، جنگ بدر کے دن ان پر وہ بعض عذاب ان کے پیچھے لگا اور ہلاک کیے گئے، قتل کیے گئے، باقی عذاب ان کے پاس قیامت کے آئے گئی، قیامت کے بعد قیامت کے دن۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تمہارا رب ضرور ضرور لوگوں پر احسان فرمانے والا ہے، کہ وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہوئے لوگوں سے عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، مؤخر فرماتا رہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، احسان نہیں مانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب، لَيَعْلَمُ ضرور ضرور جانتا ہے، ما اس کو، تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جس کو ان کے سینے چھپاتے ہیں، تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جس کو ان کے سینے چھپاتے ہیں، اور یقیناً تمہارا رب ضرور ضرور جانتا ہے اس کو جس کو ان کے سینے چھپاتے ہیں، سینہ بولا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، تو سینہ اس لیے بولا کیونکہ سینے میں بھی جو ہے مجاز مرسلہ دل مراد ہے، جس کو ان کے دل چھپاتے ہیں، تو کیونکہ چھپانے کی جگہ دل ہی ہوتا ہے، وما اور اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، خوب یعلنون جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی اور مکر وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جس کو ظاہر کرنا اللہ سب کو جانتا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، اور زمین و آسمان میں کوئی بھی غائب ہونے والی چیز نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، مگر وہ بتانے والی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے جن لوگوں کو لوح محفوظ کا دیکھنا میسر ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہر زمین و آسمان کے تمام غیب اس میں تو ان کو ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے عطا کرنے سے ہیں۔ جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے علوم غیبیہ خمسہ ہیں، 5 غیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو احساس سے یا ادراک سے نہیں جانا جا سکتا، بغیر اللہ بتائے تو ہی جانا جا سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے بتانے سے بھی جو ہے وہ نہیں جانے گا کوئی، تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غیب کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے، یہ آیا کہ ان کو اللہ ہی جانتا، مراد ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مطلب ہے اللہ کے بغیر بتائے کوئی نہیں جانتا، ورنہ اگر یہ کہیں گے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اللہ کا بتائے بھی، تو بہت سی آیات کا انکار لازم آئے گا۔ ارے یعنی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، صاف اعلان۔ ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، ان حرف مشبہ بالفعل، هذا ان کا اسم، القرآن هذا کی صفت یا هذا کا بدل، موصوف صفت اور مبدل منہ بدل دونوں کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ یقص فعل ہے اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، یہ اصل میں کیا تھا، یقص سود، سات دو حرف صحیح ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا ہے، تو پہلا متحرک ہے، پہلا متحرک ہے تو پہلے کے ما قبل کو دیکھا جاتا ہے کہ متحرک ہے کہ ساکن ہے، اگر متحرک ہوتا ہے تو پہلے والے کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر پہلے والے کا ما قبل ساکن ہوتا ہے تو پہلے والے کی حرکت نقل کر کے
اس کے ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو یہاں یقصص تھا تو صاد کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی. اب صاد ساکن ہو گیا، دوسرے صاد میں اس کا ادغام کر دیا، یقص ہو گیا. ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے. علی حرف جار، بنی علی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یقص سے متعلق، اسرائیل بنی کا مضاف الیہ. اکثر یقص کا مفعول بھی ہے، مضاف ہے. الذی اس سے موصول ہے. ہم ضمیر مبتدا، فیہ جار مجرور سے مل کر یختلفون سے متعلق، یختلفون فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم ضمیر کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ موصول صلہ سے مل کر کے اکثر کا مضاف الیہ. یقص فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، ضمیر ان کا اسم، لام لام مزحلقہ، ہدن ان کی خبر معطوف علیہ. واو حرف عطف، رحمتن کا ہدن پر عطف ہے، رحمتن کا ہدن پر عطف ہے. للمؤمنین جار مجرور سے مل کر رحمتن سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور ثابتتن یا کائنتن وغیرہ سے متعلق ہو کر رحمتن کی صفت بھی ہو سکتا ہے. دونوں جائز. زیادہ تر لوگ صفت ہی بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ رحمتن سے متعلق بھی کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر معربین صفت بناتے ہیں. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں. یہ ان حرف مشبہ بالفعل، رب ان کا اسم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، یقضی فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بینا ظرف ہے مفعول فی ہے، یقضی کا مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ. با حرف جار، حکم مجرور، جار مجرور سے مل کر یقضی سے متعلق، اور ہا ضمیر حکم کا مضاف الیہ. فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر. واو حرف عطف بھی ہو سکتا ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے. وہ مبتدا العزیز خبر اول، العلیم خبر ثانی. مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حالیہ اگر ہے تو یقضی کی ہوا ضمیر سے حال ہو جائے. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، قص علی کے معنی آتے ہیں بیان کرنا، بنی اسرائیل سے بیان کرتا ہے، اکثر الذی، اکثر وہ باتیں، اکثر وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون کہ جس میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے اپنے درمیان بڑا اختلاف کیا اور ان کے بہت فرقے ہو گئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 ہوں. تو 72 فرقے تھے، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو باطل پر کہتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے اختلاف کا پورا بیان قرآن نے بیان کر دیا. اگر وہ انصاف کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں تو ان کے جو اختلاف ہیں سارے کے سارے آپس کے ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَہُدًى، ضرور ضرور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. معنوی تعلق للمؤمنین کا ہدن سے بھی ہے، حالانکہ صفت تو ایک کی بنے گا، رحمتن کی بعد والے کی، یا متعلق بھی کریں گے تو ہدن سے ہی متعلق ہو سکتا ہے اور رحمتن سے بھی ہو سکتا. ہم نے جو ہے رحمتن سے اس کو متعلق کر دیا. اگر متعلق کریں گے تو دونوں سے ہو سکتا، لیکن اگر صفت بنائیں گے تو ہدن کی نہیں بن سکتا صفت، کیونکہ موصوف اور صفت کے بیچ میں واو نہیں آتا.
صفت رحمت نہیں کی بنے گا، لیکن معنوی تعلق دونوں سے ہے، کہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت بھی مومنین کے لیے اور رحمت بھی مومنین کے لیے۔ ان ربک یقضی بین، اب اس میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مومنین کے لیے ہدایت، مومنین تو ہدایت یافتہ ہی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کے لیے ہدایت ہونا چاہیے نا، تبھی تو مومن بنیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ قرآن سے ہدایت حاصل کر کے ایمان لائیں گے، تو للمؤمنین میں مجاز بھی ہو سکتا ہے، الصائرین الی الایمان، وہ لوگ کہ جو ایمان کی طرف جانے والے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے بحکمہ، اپنے حکم سے، وہو العزیز، اور وہ غلبے والا، العلیم، جاننے والا، یا عزت والا اور جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، یہ فا جو ہے فصیحہ ہے، فا فصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شرط محذوف کے جواب میں ہو، جو شرط محذوف کے جواب میں ہو، یہاں شرط محذوف ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو معربین نے الگ الگ نکالی ہیں، کچھ معربین نکالتے ہیں ان عرفت ھذا، نکالتے ہیں ان عرفت ھذا، ان عرفت ھذا، اگر تم نے یہ پہچان لیا ہے، فتوکل علی اللہ، اور کچھ معربین نکالتے ہیں ان اردت الفوز، ارادہ سے اردتا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ چلیے، بلکہ ان عرفتہ، اگر تم اس کو پہچان لو، پہچان لیا نہیں، کیونکہ ان جو ہے مستقبل کے لیے آتا نا، فا فصیحہ یعنی شرط محذوف کے جواب میں، ان عرفتہ الفوزہ یا ان عرفتہ ھذا، دونوں میں سے کوئی بھی جزا وہ شرط نکالی جا سکتی ہے۔ توکل فعل امر ہے، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، علی حرف جعل، اللہ اسم جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر توکل کا متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہے شرط مقدر کی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر ان کا اسم، علی حرف جار الحق مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ثابت یا کائن وغیرہ سے متعلق ہو کر کے ان کی خبر، المبین الحق کی صفت، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر ان کا اسم، لا نافیہ تسمع فعل، انت فاعل، انت ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر، اس کا پوشیدہ ہونا واجب ہے، کیونکہ واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ ضمیر ہی ہوتی ہے، اور ضمیر بھی اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ میت کی جمع الموتى، تسمعو کا مفعول بھی، لا تسمعو الموتى فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف، لائے نافیہ، تسمع فعل، انت فاعل، اسم، اس میں اسم ہے صفت مشبہ، اسم ہے صفت مشبہ، افعالو کے وزن پر اسممو ہے، اصل میں میم کی حرکت نقل کر کے سواد کو دے دیں گے، میم کا میم ادغام کر دیں گے، اسم ہو جائے گا۔ جمع آتی ہے فعلن کے وزن پر آتی ہے صفت مشبہ کی، جب احمر کی حمرن، تو اسم کی سمن۔ چلیے، اسم مفعول بھی تسمعو کا اول، الدعاء مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے عطف ہو جائے گا ان کی خبر پر، یہ معطوف ہو جائے گا ان کی خبر پر۔ اذا شرط، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط، شرط کے معنی کو متضمن ہے، مضاف۔ ولو اصل میں کیا ہے؟ ولیو، صرفو کے وزن پر ہوگا، باب تفعیل ہے۔ یا متحرک معقل مفتو، یا کو الف سے بدلے، قاعدہ نمبر 7 الف اجتماعی ساکن ہو گیا، الف مروا، الف گر گیا، ولو ہو گیا۔ ولو فعل ہے، واو فاعل ہے، ذوالحال ہے،
مدبرین واو سے حال ہے، اور یہ حال مؤکدہ ہے۔ حال مؤکدہ کون سا ہوتا ہے؟ ابھی آپ پڑھ کے نپٹے ہیں شرح ابن عقیل میں، وہ حال جو اپنے اندر عمل کرنے والے عامل کے ہی معنی پہ دلالت کرے، یعنی اسی معنی میں ہو کہ جو اس کے اندر عمل کرنے والے عامل کے معنی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال ہے۔ یعنی حال بھی کے معنی بھی وہی ہوں، اور جو اس کے اندر عامل ہے فعل شبہ فعل اس کے معنی بھی وہی ہوں۔ تو واللہ عامل ہے یہاں، واللہ کے معنی پیٹ پھیرنا آتے ہیں، اور ادبرا کے معنی بھی پیٹ پھیرنا آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال ہے مؤکدہ، اپنے عامل کی تاکید کرنے والا حال۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اذا کا مضاف ہے، مضاف الیہ سے ہو کر کے شرط جزا اس کی محذوف ہے، کیا نکالیں گے؟ فلا تسمع ثم الدعاء۔ وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم، وہ حرف عطف مائے نافیہ ہے، حجازیہ ہے، مطلب حجازیہ کا لیسا کا عمل کرے گا، اور تمیمیہ کہیں گے تو عمل نہیں کرے گا۔ انتا ماں کا اسم ہے، با حرف جار زائد ہے جو لیسا کی خبر پر بھی آ جاتا ہے، اور وہ ماولا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی خبر پر بھی آ جاتا ہے۔ ہادی لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، مائے نافیہ کی خبر ہے، اور ہادی مضاف بھی ہے۔ العمی ہادی کا مضاف الیہ ہے، ان حرف جار دلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ ہادی سے متعلق ہے۔ تو ہدا کا صلہ جو ہے، ہدایت کا صلہ آتا نہیں ہے، تو یہاں جو ہے وہ صرفہ کے معنی کی تضمین ہے، دور کرنے کے معنی۔ کبھی کبھی اس کو تضمین نحوی کہتے ہیں، کسی فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی شامل کر دیے جاتے ہیں، اور جب دوسرے فعل کے معنی شامل کر دیتے ہیں تو جیسے جس فعل کے معنی شامل کیے جیسے وہ متعدی ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے، ویسے ہی یہاں وہ حرف جر لگا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے معربین نے اس کو عمیون سے متعلق کیا، اور عما کے بعد ان آتا ہی ہے، تو عمیون سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ عمیون جو ہے اعما کی جمع ہے، ارے صفت مشبہ ہے نا، افعالوں کے وزن پر رنگ کے معنی پر جو الفاظ افعال دلالت کرتے ہیں، یا عیب کے معنی پر جو الفاظ افعال دلالت کرتے ہیں، ان سے افعالوں کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں بلکہ صفت مشبہ کا صیغہ آ جاتا، تو فعلن کے وزن پر اس کی جمع آتی ہے عمیون، تو عن دلالت اس سے متعلق ہو سکتا ہے۔ دلالت مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ مائے نافیہ اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انہیں نافیہ تسمع فعل شرطیہ ہوتا ہے، تسمع ہوتا ہے، پہچان کیا کہ یہ انہیں نافیہ اللہ کا آنا، اللہ نفی کے بعد آتا ہے نا۔ تسمع فعل انت فاعل ہے جو پوشیدہ ہے اس کے اندر وجوبی طور پر، اللہ حرف استثناء ہے، من اسم موصول، تسمع کا مفعول بھی ہے، یؤمن فعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، با حرف جار ہے، آیات مضاف، با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یؤمن سے متعلق، نہ مضاف الیہ ہے آیات کا، یؤمن فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من کا صلہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان تسمع فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر من مفعول بھی بن جائے گا نا، اپنے صلے سے مل کر۔ فا جو ہے یہاں پر تعلیلیہ ہے، یعنی پچھلی والی علت بیان کر رہا ہے، پچھلے والے جملے کی علت بیان کر رہا ہے۔ فا تعلیلیہ ہو مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو، انک علی الحق المبین، یقیناً تم روشن حق پر ہو، بتانے والے حق پر ہو، روشن حق پر ہو۔ انک لا تسمع الموتى، اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردوں سے مراد ہے کافر، کیونکہ ان کے مقابلے میں نیچے آ رہا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن، یعنی تم ایمان والوں کو سنا سکتے ہو، اس کا مطلب یہ مردوں سے مراد کیا ہے؟ کافر ہیں۔ کچھ لوگ یہاں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو ان کا استدلال کرنا غلط ہے۔ یا مردوں سے مراد جو ہے وہ کافر ہیں، وہ کافروں سے بھی ہر طریقے کی بات کی سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ حق سن کر اس کو قبول نہ کرنے کی نفی۔ ورنہ بہت سی احادیث
مردوں کے سننے پر دلالت کرتی ہیں احادیث صحیحہ۔ انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور تم بہروں کو پکارنا نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیریں، وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اندھوں سے مراد ہے دل کے اندر جن کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ ان تسمعوا، تم نہیں سناؤ گے، الا من یؤمن، مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، یعنی مؤمنین ہی تمہاری بات سنیں گے، فہو مسلمون، تو وہ مسلمان ہیں یا وہ اللہ کے حضور گردن رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وحرف عطف ہے، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مضاف، وقع فعل ماضی، القول وقع کا فاعل، علیہم جار مجرور سے مل کر وقع سے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اذا کا مضاف ہے شرط، اخرج فعل نافاعل، لہم جار مجرور سے مل کر اخرج سے متعلق، دابتن اخرجہ کا مفعول بھی، ومن الارض جار مجرور سے مل کر ثابتتن یا کائنتن سے متعلق ہو کر کے دابتن کی صفت، دابتن موصوف صفت اول، تکلم فعل، ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور یہ ضمیر پوشیدہ اس کے اندر، اس کا پوشیدہ ہونا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے، غائبہ کا جو صیغہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ضمیر کا پوشیدہ ہونا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں۔ آپ کا ہندن ضربت ضمیر پوشیدہ ہے، آپ کا ضربت ہندن، چلو یہ ماضی ہوگا، مضارع لے لو، ہندن تضرب ضمیر پوشیدہ ہے، اور تضرب ہندن فاعل آ گیا، تو جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو ضمیر لوٹے گی دابتن کی طرف، ہم ضمیر مفعول بھی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الناس ان کا اسم ہے، کان فعل ناقص، واو ضمیر کان کا اسم، با حرف جار، آیات مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یوقنون سے متعلق، اور آیات مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، لا نافیہ ہے، یوقنون فعل، واو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کان کی خبر ہے، جملہ محل نصب میں ہے، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ ان حرف مشبہ بالفعل بھی ہے اور حرف مصدر بھی ہے، تو یہ جملے کو اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے کو پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے۔ اب مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یہ مجرور ہے حرف جار محذوف با کا، با حرف جار محذوف ہے اور جار مجرور سے مل کر تکلم سے متعلق ہو جائے گا، تکلم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے دابتن کی دوسری صفت ہوگا، دابتن کی دوسری صفت ہوگا۔ چلیے، اور اخرجنا فعل جو ہے جزا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں جو آئی تھی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فن ایغال ہے، ایغال، ایغال، فن ایغال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا، اور ایسی نفی کرنا کہ اس کی نفی کو بالکل انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ جب یہ کہہ دیا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ کہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، نفی نہیں کرنا بلکہ یہ کہ کسی چیز کی صفت بیان کرنا، تو اس صفت کو بالکل نفی مت کی، اس کی صفت کو انتہا تک بیان کر دینا۔ جب یہ کہہ دیا تو تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، پھر آیا کہا اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیرے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کفار قرآن کو چھوڑنے میں، قرآن سے اعراض کرنے میں اتنے آگے تک چلے گئے ہیں کہ یہ سن ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ ایک تو بہرا آدمی ہو تو وہ نہیں سنتا، اور پھر بہرا آدمی بھی اگر سامنے متوجہ ہو تو کچھ اشارے وغیرہ سمجھ لیتا،
لیکن ایک تو بہرا اور پیٹھ پھیر لی تو کچھ بھی نہیں سمجھے گا. تو ویسے یہ کفار ہیں، جیسے بہرا آدمی پیٹھ پھیر لیتا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، ایسے ہی یہ بھی انتہائی اعراض میں ہیں قرآن سے. تو ان کے کفار کے قرآن سے اعراض کرنے کو جو بیان کیا اللہ نے بالکل انتہا تک پہنچا دیا، جو کہتے ہیں فن ایغال. بہرحال تو اچھا وہ بھی تھا کہ مردوں کے سننے کی نفی نہیں ہے، مردہ دل کافروں کے سننے کی نفی ہے. اس سے پتہ لگا کہ اصل مردے تو وہ ہیں کہ جن کے دل مردہ ہوں، ورنہ تو مردہ تو سنتا ہے نا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے قرع نعالہم، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. قرع میں کھٹکھٹانا، جن جوتے جو کھٹکھٹاتے ہیں ان کی آہٹ کو سنتا ہے. سمجھے نہیں؟ چلیں بلکہ اور سنیے کہ قوت سامیہ تیز ہو گئی. یہاں آدمی کمرے کے اندر اگر بند ہو جائے تو باہر کی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، جوتے کی آہٹ. اور وہ قبر کے اندر ہے، پٹلے لگے ہوئے ہیں، اوپر سے مٹی پڑی ہے ڈھیروں، اور پھر بھی جو ہے 40 قدم تک جو ہے وہ آہٹ سننا. تو قوت سامیہ کم ہوئی بڑھ گئی؟ اور بڑھ گئی. تو مردے تو زیادہ سننے لگتے ہیں. چلیے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہے گی. تو اللہ فرماتا ہے اخرجنا لہم، ہم لوگوں کے لیے نکالیں گے دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، ایک چوپایا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. یہ کوہ صفا سے نکلے گا، صفا پہاڑی سے، ارے صفا و مروہ ہے نہیں جہاں سعی کی جاتی ہے. تو کوہ صفا سے نکلے گا اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ پوری دنیا کے شہروں کا چکر لگائے گا. اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ علیہ السلام ہوگا، تو دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی، خاتم سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. یہ مومن کے چہرے پر حضرت موسیٰ کے عصے سے جو ہے ایک نورانی خط کھینچے گا، اور کافر کے پیشانی پر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک داغ لگائے گا. پھر یہ اور بڑی فصیح زبان میں کلام کرے گا کہ ہاذا مومن، یہ مومن ہے، وہ ہاذا کافر، اور یہ کافر ہے. جب بات ان کے اوپر پڑ جائے گی، یعنی ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. کلام کیا کرے گا؟ یہ کلام کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. چلیے آگے. واو حرف عطف یوم مفعول فی ہے. یہ مفعول بہ ہو جائے گا. اذکر فعل محذوف کا، مفعول فی مت بناؤ، مفعول بہ بناؤ. اس دن کو یاد کرو. اذکر فعل محذوف کا مفعول بہ ہے اور مضاف ہے. نحشر فعل ہے، نحن اس کا فاعل ہے. من کل، من حرف جار، کل مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ نحشر سے متعلق ہے. امتن کل کا مضاف الیہ ہے. فوجن نحشر کا مفعول بہ ہے. من حرف جار ہے، من اسم موصول، محلن مجرور ہوگا کیونکہ مبنی ہوتا ہے. جار مجرور سے مل کر ثابتن یا قائلن وغیرہ سے مل کر فوجن کی صفت ہے، فوجن موصوف ہے. یکذب فعل ہے اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. با حرف جار، آیات با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یکذب سے متعلق، نا ضمیر آیات کا مضاف الیہ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کا صلہ ہو جائے گا. نحشر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ ہو کر یوما کا مضاف الیہ ہے. جملہ محل جرم ہے، یوم کا مضاف الیہ ہے. تو یوم مفعول بہ ہے. اذکر فعل محذوف کا، فی مت بنانا، یاد آج کرنا ہے لیکن اس دن کو یاد کرنا ہے. فا حرف عطف ہم مبتدا ہے، اس کا عطف نحشر والے جملے پر ہے. یوزعون فعل ماضی مضارع مجہول ہے، واو نائب فاعل ہے.
فعل و نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر ہم کی خبر، ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حتی حرف غایت ہے، غایت کو بتانے کے لیے ہے، لیکن حرف جار نہیں ہے یہاں، کیونکہ اس کے بعد مجرور نہیں آ رہا، بلکہ حتی حرف عطف ہوگا یہاں پر۔ اذا مضاف ہے، متضمن معنی شرط، مفعول فی بنے گئے ظرف ہے۔ جاؤ فعل ہے، واو فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر کے اذا کا مضافر ہے شرط۔ قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا ہو جائے گا، اور یہی اذا کے اندر عامل بھی ہے، اذا اسی کا مفعول فی بنے گا۔ حمزہ استفہام ہے، کذب فعل، تا و میم کذب کا فاعل، با حرف جار، آیات مجرور، جار مجرور سے مل کر کذب سے متعلق، اور یا ضمیر آیات کا مضافل ہے۔ واو حالیہ ہے، لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، تحیطون تھا یہ، نون گر کے لم کی وجہ سے، اور تحیطو فعل واو فاعل، بہا جار مجرور سے مل کر تحیطو سے متعلق، اور علماً جو ہے یہ نسبت کی تمیز ہے، کیونکہ احاطہ فعل جو ہے وہ کئی جہتیں رکھتا ہے، گھیرنا کئی اعتبار سے ہوتا، کس اعتبار سے گھیرا تو علم کے اعتبار سے، تو علماً تمیز، فعل اپنے فاعل متعلق اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال بنے گا۔ یہ جملہ محل نصب جملہ حال کس سے بنے گا؟ تا و میم سے، یعنی کذبہ کے فاعل سے حال ہے۔ کذبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جملہ محل نصب میں قال کا مقولہ۔ یہ ہے ام ماذا کنتم تعملون، یہ ام جو ہے ام منقطعہ ہے، متصلہ نہیں ہے۔ ام متصلہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے حمزہ ہو، حمزہ استفہام، تو یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ ماذا کی دو ترکیبیں کر سکتے ہیں، نمبر ایک ما اسم استفہام مبتدا، زا اسم اشارہ ہے، لیکن زا اسم اشارہ اگر من استفہامیہ کے بعد آئے یا ما استفہامیہ کے بعد آئے، اور ما و من دونوں مل کر کے ملغا نہ ہو، یعنی زا کے ساتھ مل کر ایک اسم نہ ہو، تو زا اس وقت اسم موصول ہو جاتا ہے، تو ما اسم استفہام مبتدا، زا اسم موصول۔ کانا فعل ناقص، تا و میم کانا کا اسم، تعملون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ذا کا صلہ، اور موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ ہو جائے گا ما اسم استفہام کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ دوسری طریقے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے اس کو، اور ماذا اسم استفہام مفعول بہ تعملون کا، اور تا و میم کانا کا اسم، اور تعملون جملہ ہو کر کانا کی خبر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ پورے ماذا کو اس میں استفہام بنا سکتے ہیں، تو پھر ذا اس میں موصول نہیں ہوگا۔ واو حرف عطف کا وقع فعل، القول فاعل، علیہم جار مجرور سے مل کر وقع سے متعلق، با حرف جار، ما مصدریہ، ظلم فعل واو فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کے تحت آ کر مصدر کے تعبیر میں ہو کر با کا مجرور، پھر جار مجرور سے مل کر وقع سے متعلق، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حرف عطف ہو مبتدا ہے، لا نافیہ ینطقون فعل واو فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حمزہ استفہام ہے، لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، یرو فعل ہے، واو فاعل ہے، یرو اس میں کہتا ہے یو، پہلے تو حمزہ گر گیا، قاعدہ نمبر 7 محموز کے قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یو ہو گیا، یا متحرک معقل مفتو یا کو الف سے بدل دیا، یراو، الف واو میں اجتماع ساکنین، الف گر گیا، یرو ہو گیا۔ محموز کا قاعدہ نمبر 7 جوازی ہے، لیکن مصدر رؤیت سے آنے والے تمام افعال میں وجوبی ہوتا ہے، حالانکہ اسماء مشتقات میں جوازی ہی ہوتا ہے رؤیت کے۔ واو فاعل، انا حرف مشبہ الفعل، نا ضمیر انا کا اسم، جعل فعل، نا فاعل، اللیلہ مفعول بہ، اور مفعول بہ ہونے کے ساتھ ساتھ معطوف علیہ بھی ہے، اللیلہ۔ لام حرف جار ہے، یسکن فعل، اور اس سے پہلے یسکنو سے پہلے اور لام کے بعد ان مصدریہ محذوف ہے، کیونکہ لام فعل پر داخل نہیں ہو سکتا، اسی کی وجہ سے یسکنو کا واو نون گر گیا، انہوں نے اعرابی یسکنون تھا۔ واو فاعل ہے، فی ہی جار مجرور سے مل کر یسکنو سے متعلق ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر لام کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے یہ جعل سے متعلق ہو جائے گا۔ واو حرف عطف، النہارہ
عاطف ہے اللیل پر، اور مبشرن حال ہے النہار سے، اگر ہم جعلا کو خلقہ کے معنی میں مانیں گے، اور اگر جعلا کو سیرہ کے معنی میں مان لیں تو یہ مبشرن دوسرا مفعول بھی ہو جائے گا، بہرحال النہار کا حال ہو جائے گا مبشرن، فعل اپنا فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ الفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ ہو کر مصدر کی تعبیر میں ہو کر یرو کا مفعول بھی، اور یرو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ الفعل ہے فی ذالک جار مجرور سے مل کر کے ثابتۃ و کائنۃ وغیرہ سے متعلق ہو گئے، ان کی خبر مقدم، لام لام مزحلقہ، آیات ان کا اسم مؤخر، لام حرف جار، قوم مجرور جار مجرور سے مل کر کے ثابتۃ یا کائنۃ سے متعلق ہو کر کے آیات کی صفت ہے، یؤمنون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قوم کی صفت ہے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امتن ہر گروہ میں سے فوجن ایک فوج کو، فوج سے مراد کثیر آدمی ہے، ان لوگوں کی ایک فوج کو، یکذب بآیاتنا جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، فہم یوزعون تو انہیں روکا جائے گا تاکہ ان کے پچھلے بھی ان سے آ کر کے مل جائیں، حتی اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے سب آ جائیں گے، قال اللہ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی کہ تم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما حالانکہ تم نے میری نشانیوں کو گھیرا نہیں تھا علم کے اعتبار سے، یعنی تم نے ان کو جانے بغیر ہی جھٹلا دیا، ام ماذا کنتم تعملون، یہ تم کیا کرتے تھے، کس لیے پیدا کیا، بیکار تو پیدا نہیں کیا تمہیں، کچھ تو کرتے ہیں، ووقع القول علیہم، ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے گی ان کے ظلم کی وجہ سے، مطلب عذاب ثابت ہو جائے گا، فہم لا ینطقون تو بول نہیں پائیں گے وہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی حجت ہی باقی نہیں رہے گی تو بولیں گے کیا، اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر حالت ایسی طاری ہو جائے گی کہ ان کی زبان کھل ہی نہیں پائے گی۔ اللہ فرماتا علم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا جعلنا اللیل کہ ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ تاکہ وہ رات کے اندر آرام کر لیں، والنہار اور دن کو بنایا سجھانے والا دکھانے والا، ان فی ذلک لآیات اس میں ضرور نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو قوم ایمان رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے دن کو کام کے لیے بنایا ہے، تو یہ حکمت ہے کہ جب کام کے لیے بنایا ہے تو ان کاموں کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہونا چاہیے، جب دنیا دارالعمل ہے تو اس کے لیے کوئی دارالجزا ہو جہاں اس کا اعمال کا بدلہ مل سکے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ وہ حرف عطف یوم مفعول بھی ہے فعل محذوف اذکر کا، اس دن کو یاد کرنے کا حکم ہے، مضاف ہے، ینفخ فعل مضارع مجہول ہے، الصور جار مجرور سے مل کر کے ینفخو کا نائب فاعل، جب تک عبارت میں مفعول بھی موجود ہوتا ہے تو مفعول بھی کو ہی مفعول نائب فاعل بنایا جاتا ہے، اور جب عبارت میں مفعول بھی نہ ہو تو مفعول مطلق جار مجرور مفعول فی وغیرہ کوئی بھی نائب فاعل جو بھی ہو وہ بن سکتا ہے، تو یہاں پھر الصور نائب فاعل ہے، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یوم کا مضاف ہے، حرف عطف ہے، فزع فعل ماضی ہے، من فزع کا فاعل ہے، اس میں موصول ہے، السماوات جار مجرور سے مل کر کے ثبتا یہ استقرہ فعل سے متعلق ہو کر جملہ ہو کر من کا صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر کے فزع کا فاعل ہے، واو حرف عطف ہے، اور من اس میں موصول ہے اور اس کا عطف ہے پہلے والے موصول پر، پہلے والے موصول پر، فی الارض جار مجرور سے مل کر ثبت استقرہ وغیرہ سے متعلق ہو کر کے یہی من کا صلہ ہو جائے گا اور معطوف ہو جائے گا، الا حرف استثناء ہے، من اس میں موصول ہے، مستثنیٰ ہے، منصوب ہوگا محلاً کیونکہ مستثنیٰ کی بنیاد، شاء فعل ہے، اللہ اس میں جلالت فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ من کا صلہ، واو حالیہ ہے، کل مبتدا، اتو فعل واو فاعل، اتیوہ تھا یہ قاعدہ نمبر 7 کے مطابق تعلیل ہو گئی ہے، ہو ضمیر اتو کا مفعول بھی اور داخلین اتو کی واو ضمیر سے حال ذو الحال سے مل کر کے
فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر کلن کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ حال ہو جائے گا من فی السماوات و من فی الارض دونوں سے، دونوں موصولوں سے حال ہے، دونوں عضل حال ہے، ماتو ماتو فلے سے مل کر. اور یوم اذکر فعل محذوف کا مفعول بھی ہو گیا. واو حرف عطف ہے، ترا فعل، الجبال انت ضمیر پوشیدہ فاعل، الجبال مفعول بھی. اور ترا یہاں دیکھنے کے معنی میں افعال قلوب میں سے نہیں ہے، بصریہ ہے. تحسب فعل ہے، ہی ضمیر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی اول ہے. جامدتن مفعول بھی ثانی ہے. واو حالیہ ہے، ہی مبتدا. تمر فعل، ہی فاعل، مرہ مفعول مطلق ہے تمر کا، اور الصحاب مرہ کا مضاف الیہ ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہی کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ حال بنے گا. جامدتن بھی تو اس میں فاعل ہے، مفعول ثانی ہے، تحسبوں کا اس میں فاعل ہے، تو جامدتن کے اندر بھی تو ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگی، اسی ہی ضمیر سے یہ حال ہے. ارے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جامدتن سے حال ہے، لیکن جامدتن کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے حال ہے. تحسب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر الجبال سے حال ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. صنعا مضاف مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے. مفعول مطلق جو اپنے ماقبل کے جملے کے مضمون کی تاکید واقع ہو تو اس کے اندر عمل کرنے والے فعل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اوپر ذکر کیا گیا یہ سب اللہ کا کرنا ہی تو ہے، قدرت ہے اللہ کی، اور قدرت بے صنع دولت کر رہا ہے. اور یہ صنع جو ہے مفعول مطلق اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے. اصل ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء صنعا، سمجھے نہیں؟ مفعول مطلق فعل محذوف صنع کا، اللہ اس میں جلالت صنع کا مضاف ہے اور موصوف بھی ہے. اللہ جی اس میں موصول، اتقن فعل، ہوا فاعل، کل شیء مضاف الیہ سے مل کر کے اللہ جی اتقن کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ جی کا صلہ موصول صلہ سے مل کر کے اللہ اس میں جلالت کی صفت. ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر ان کا اسم، خبیر ان کی خبر ہے، با حرف جار ہے، ما مصدریہ ہے یا موصولہ ہے. تفعلون فعل و فاعل، اگر ما موصولہ ہوگا تو تفعلون ہو ہے اس کے اصل، کیونکہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر چاہیے، اور اگر مصدریہ ہے تو ضمیر کی ضرورت نہیں. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یا تو موصول کا صلہ یا مصدر کی تعویل میں ہو کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر خبیرون سے متعلق ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو یوم اس دن کو ینفخ فی الصور کے جس دن سور پھونکا جائے گا. پھونکنے والے کون ہوں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. ففزع، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. ففزع، فزع ماضی ہے جبکہ یہ ہے نہیں، ہو نہیں گیا، ہوگا قیامت سور پھونکنے کے بعد ہوگا. تو جو چیز یقینی ہوتی ہے تو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو ماضی مستقبل کو ماضی سے تعبیر کرنا ہوتا ہے اس کے تحقق اور یقین پر دلالت کرنے کے لیے. جیسے کہ کوئی راستے میں آدمی اور پوچھو آپ اس سے کہ وہی کب تک آ رہے ہو، اور وہ بالکل قریب ہو آنے کے تو کہتا ہے سمجھو آ گیا. آیا تھوڑی ہے ابھی، آتے تو فون کیوں کرتے اس کو، لیکن یقینی ہے اس لیے وہ کیا کہتا ہے سمجھو آ گیا. یا کوئی کہا بولے تمہارا کام تو سمجھو ہو گیا، رشوت لے لی انہوں نے، افسر نے، ادھیکاری نے، پھر کہتا ہے تمہارا کام تو سمجھو ہو گیا، مطلب کیا اب تم پیسے مل گئے نا تو ہو ہی گیا، سمجھو یقین کے ساتھ. تو جو چیزیں یقینی ہوتی ہیں جب تحقق پر دلالت کرنے کے لیے ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. ففزع، تو گھبرا جائیں گے، من وہ لوگ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وہ من فی الارض اور وہ لوگ جو زمینوں میں ہیں. اور یہ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ یہ گھبراہٹ سبب موت ہوگی، سب انتقال کر جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر وہ نہیں گھبرائیں گے کہ جن کو اللہ چاہے. یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ شہداء ہیں، نفخہ اولیٰ کے بعد سب فنا ہو جائیں گے
گھبراہٹ کی وجہ سے، لیکن شہداء اپنی تلواروں کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے عرش کے ارد گرد ہوں گے، ان پر یہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے ایک قول کہ نفخہ اولا کے بعد گھبراہٹ سے سب فنا ہو جائیں گے، باقی بچیں گے صرف حضرت جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل، ان پر یہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ دو قول ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ، اور ہر ایک اللہ کے پاس آئے گا عاجز ہو کر۔ کب؟ جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا اور سب زندہ ہو جائیں گے تو پھر سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ، اے محبوب یا ہر مخاطب سے خطاب ہے، تم پہاڑوں کو دیکھو گے، تحسبوا، اس حال میں کہ تم ان کو گمان کرو گے، جامدتاً، ٹھہرا ہوا، حالانکہ وہی تمر مر السحاب، پہاڑ جو ہے بادل کی چال چل رہے ہوں گے۔ ٹھہرا ہوا کہ جب کوئی بڑا جسم ہوتا ہے نا تو وہ حرکت کرتا ہوا بھی جلدی سے دکھائی نہیں دیتا، بادل آسمان میں چلتے لیکن دکھائی نہیں دیتے، سورج چلتا دکھائی نہیں دیتا چلتا ہوا، تو بڑا جسم چلتا ہوا لیکن وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح، بادل کی چال چل رہے ہوں گے، پھر وہ نیچے زمین پر گریں گے اور زمین پہ گر کے زمین کے برابر ہو جائیں گے، سب آسمان پھٹ جائیں گے، وہ پہاڑ زمین پہ گر کے زمین کے برابر ہو جائیں گے، آسمان کی بات نہیں ہے۔ سنع اللہ الذی، تو یہ سب جو کچھ بھی ہو گئی اللہ کی قدرت تو ہے، تو یہ صنع جو ہے قدرت پر ہی دلالت کر رہا ہے، تو ما قبل کے جملے کے مضمون کی تاکید ہے، اس لیے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ یہ اس اللہ کا کرنا ہے، یہ سب اس اللہ کا کام ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، انہ خبیر بما تفعلون، وہ باخبر ہے تمہارے کام سے، ما مزیہ ہوگا تو تمہارے کام سے باخبر ہے، یہ اس سے باخبر ہے جس کو تم کرتے ہو، موصولہ ہوگا تو۔ من اس میں شرط ہے، مبتدا ہے، جاء فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بالحسنتی جار مجرور سے مل کر کے جاء کا جاء سے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے من کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا۔ فا جزائیہ ہے، لہو جار مجرور سے مل کر کے ثابتن وغیرہ سے متعلق ہو گئے خبر مقدم، خیرون اسم تفضیل ہے، منہا جار مجرور سے مل کر ثابتن وغیرہ سے متعلق ہو کر کے خیرون کی صفت بھی ہو سکتا ہے، اور منہا جار مجرور سے مل کر خود خیرون سے ہی متعلق ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں تفضیل ہے۔ خیرون مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے جزا ہے، محل جزم میں وہ جزا مجزوم ہوتی ہے۔ واو حرف عطف ہے، ہم مبتدا ہے، من حرف جار، فزع مجرور، جار مجرور سے مل کر کے آمنون سے متعلق ہوگا، اور فزعین موصوف بھی ہے، یوم مضاف، اذن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے، اور اذن کا مضاف الیہ محذوف ہے، جملہ اذن کا وہ مضاف الیہ کیا ہوگا، یومئذ ینفخ فی الصور، یہ یومئذ تقوم الساعہ، اس دن قیامت قائم ہوگی، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوگا، یوم مفعول فی ہوگا، ثابتن کائن وغیرہ کا، تو پھر فزائن کی صفت ہو جائے گا۔ آمنون اپنے متعلق سے مل کر ہم کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف من اس میں شرط مبتدا جاء فعل ہوا فاعل، بالسیئات جار مجرور سے مل کر کے جاء سے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے من کی خبر، من مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط فا جزائیہ، اور ماضی مثبت جب جزا بنتی ہے تو اس پر فا لانا ناجائز ہوتا ہے، اگر قد ہے تو فا لانا واجب ہوتا ہے، اور قد نہیں ہے تو فا لانا ناجائز ہوتا ہے۔ یہاں کیسے آگے تو قد محذوف ہے، قد کو ماننا واجب ہے، محذوف۔ قبت فعل ماضی مجہول ہے، وجوہ قبت کا فاعل ہے، مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، پھر نار جار مجرور سے مل کر قبت سے متعلق، فعل اپنا نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزم۔ ہر حرف استفہام ہے، تو جزاؤنا فعل ہے، واو اس کا نائب فاعل ہے، الا حرف استثناء ہے، ما موصولہ ہے، کانا فعل ناقص، تا و میم کانا کا اسم، تعملون فعل واو فاعل، فعل فاعل سے مل کر تعملون ہو ہے، ماں کی طرف لوٹنے والی ضمیر چاہیے، جملہ ہو کر کانا کی خبر، محل نصب میں ہے جملہ، کانا کی خبر بنے گا تو منصوب ہوگا نا، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
تجزونا کا مفعول ثانی، اور تجزونا فعل اپنے پہلا مفعول نائب فاعل بن گیا، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہو کر یہ جملہ جو ہے محل نصب میں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ جملہ بنے گا قول محذوف کا مقولہ۔ کیا بنے گا؟ قول محذوف کا مقولہ، اور وہ قول محذوف جو ہے وجوہ ہم کی جو ہم ضمیر مضاف الیہ اس سے حال ہوگا، وجوہ ہم کی ہم ضمیر سے حال ہوگا۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی فکبت وجوہہم فی النار مقولا لہم هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ تو یہ جملہ هل تجزون الا ما کنتم تعملون مقولا کا نائب فاعل ہو جائے گا، ویسے تو محل رفع میں ہوگا، مقولا کا نائب فاعل اور لہم متعلق، اور پھر وہ حال ہو جائے گا وجوہہم کے ہم ضمیر سے۔ کیا مضاف الیہ سے حال آ جاتا ہے؟ کیا مضاف الیہ سے حال آ جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مضاف الیہ سے حال آ جاتا ہے، جبکہ مضاف الیہ اس حالت میں ہو کہ اگر مضاف کو حذف کر دیں گے، مضاف کو حذف کر دیں گے تب بھی معنی خراب نہیں ہوں گے۔ تب یہاں ایسے ہی معنی میں جب آئے گا جہنم میں ڈالنا ہے نا، تو چہرہ حذف کر دو گے تب بھی تو ہوگا، پوری رات پوری ڈالے آئیں گے وہ۔ چلیے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ فرماتا کہ جو نیکی لائے، جو نیکی کرے، فلہ خیر منہا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور یہ کرے گا 10 کا ثواب پائے گا۔ وہم، اور یہی لوگ کہ جو نیکی کریں گے، یہ ہم ضمیر من کی طرف ہی لوٹ رہی ہے لیکن یہ معنی کا اعتبار ہے، من فزعن گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن بے خوف ہوں گے، اوپر آیا گا سب لوگ گھبرا جائیں گے یہاں۔ تو ایک گھبراہٹ تو وہ ہوگی جو سبب موت ہوگی، یہ دوسری گھبراہٹ ہے، یہ ہے عذاب کے خوف کی گھبراہٹ۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ عذاب کے خوف سے نہیں گھبرائیں گے، اس سے بے خوف ہوں گے۔ اب رہی وہ گھبراہٹ جس سے موت کا سبب بنے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ یہ کون سی گھبراہٹ ہے؟ خوف عذاب، عذاب کے خوف سے جو گھبرانا ہوگا وہ نیک لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے، مراد شرک کرے، فکبت وجوہہم فی النار تو ان کے چہرے اوندھا دیے جائیں گے جہنم میں، یعنی ان کو چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹانگیں اوپر اور چہرہ نیچے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہل تجزون، اس حال میں کہ ان سے کہا جائے گا، اور کہنے والے کون ہوں گے؟ داروغہ جہنم اور جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کیا کہیں گے؟ ہل تجزون، کیا تم کو بدلہ دیا جاتا ہے؟ حل نافیہ، تم کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر وہی جو تم کرتے تھے، جو کر کے آئے دنیا میں اسی کا تو بدلہ۔ انا حرف مشبہ الفعل ہے، مائے کافہ ہے، او میرا فعل ہے، تا ضمیر نائب فاعل ہے، ان حرف مصدر ہے، اور اس سے پہلے با حرف جار محذوف ہے، کیونکہ امرا کے بعد با آتا ہے اس لیے معمور بھی کہا جاتا ہے۔ عابدہ فعل ہے، انا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، ربا عابدہ کا مفعول بھی ہے اور مضاف ہے، حاضی ربا کا مضاف الیہ ہے، البلدتی حاضی کی صفت یہ بدل ہے، الذی اسم موصول، حرم فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہا ضمیر مفعول بھی۔ واو کو کچھ لوگ حالیہ مانتے ہیں، کچھ لوگ اعتراضیہ مانتے ہیں۔ بہرحال لہو جار مجرور سے مل کر کے ثابت وغیرہ سے متعلق خبر مقدم کل شین مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ تو جملہ معترضہ ہو جائے گا، اور اگر حال بنے گا تو یہ رب سے حال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ الذی اسم موصول، یہ حرمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے حال بن جائے گا، یہ رب سے ہی بنا سکتے، دونوں سے بنا سکتے ہیں۔ اور حرمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے الذی کا صلہ موصول صلہ سے مل کر رب کی صفت ہے، رب کی ہے، بلدہ کی نہیں، ورنہ لتی ہوتا۔ عابدہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر ہو کر با حرف جار کے محذوف کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے امیرہ سے متعلق، امیرہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ محل نصب میں ہے، مقولہ ہے قل فعل امر محذوف کا جو سرکار سے اللہ نے خطاب فرمایا۔ واو حرف عطف ہے، اس کا بھی اسی والے امرتو پہ ہو جائے گا، امیرہ فعل تا فاعل، ان حرف مصدر با اس سے پہلے ہی محذوف ہے، اکونا فعل ناقص، انا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم من المسلمین محذوف سے متعلق ہو کر کے اکونا کی خبر، اکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر ہو کر با کا مجرور، اور پھر امرتو سے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف
ان حرف مصدر اتلو فعل انا فاعل القرآن مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا انا کونا پر، اور وہ مجرور ہے تو یہی مجرور ہے، ماتو ماتو پہلے دونوں مجرور ہو جائیں گے اور امور سے متعلق. فا تفریعیہ ہے، یعنی اس کو یہ کہہ لیجیے تفصیل کے لیے، تفصیل کے لیے تفریعیہ. تفریعیہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی جو کچھ بتایا گیا اسی پر کیا ہے یہ فرع ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. من اس میں شرط مبتدا ہے، ابتدا فعل ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے شرط فا جزائیہ. ان حرف مشبہ الفعل ما کافہ یہتدی فعل ہوا فاعل، لنفسہ جار مجرور سے مل کر کے یہتدی سے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، خبر کس کی ہو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا. واو حرف عطف من اس میں شرط مبتدا، ظل فعل ہوا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ شرط ہو گیا. فا جزائیہ قل فعل امر ہے، انت فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے جزا. ان حرف مشبہ الفعل ما کافہ، انا مبتدا من المنذرین، منذرین جار مجرور سے مل کر محذوف ثابت وغیرہ سے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے قل کا مقولہ جو ہے محلہ جملہ جو ہے وہ محل نصب میں ہے. واو حرف عطف قل فعل امر انت فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. الحمد مبتدا للہ جار مجرور سے مل کر کے محذوف سے متعلق ہو خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے جملہ محل نصب میں قل کا مقولہ. سین حرف استقبال یری فعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کاف اور میم یری کا مفعول اول، آیات مفعول ثانی اور ہا ضمیر آیات کا مضاف الیہ، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فا حرف عطف تعریفون فعل واو فاعل ہا مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف مائے نافیہ حجازیہ، حجازیہ کا مطلب عمل کرے گا، تمیمیہ کہیں گے تو عمل نہیں. ربو مضاف ما کا اسم، کاف ضمیر مضاف الیہ. با حرف جار زائد غافل لفظاً مجرور، با حرف جار زائد کی وجہ سے اور محلاً منصوب ما کی خبر. ان حرف جار ما مصدریہ یا موصولہ، تعملون فعل و فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ یہ مصدر کے تعبیر میں ہو کر ان کا مجرور جار مجرور سے مل کر غافل سے متعلق، ما نافیہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ فرماتا ہے محبوبہ فرما دیجئے انما امرتو کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے، یہی کا ترجمہ کریں انما ہے، مجھے صرف یہی حکم ہوا ہے کہ ان اعبدا کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدۃ الذی حرمھا اس شہر کے رب کی، اس شہر کے اس رب کی کہ جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، جس نے اس شہر کو عزت بخشی، عزت والا بنایا، حرمت والا بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اسی کے لیے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز اسی کے لیے ہے. چلیے دیکھیے یہ جو جملہ ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ یہ احتراس، فن احتراس، اور یہ بڑا یہاں پر لطیف فن ہے. فن احتراس مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی جملہ بولے، پھر متکلم کو یہ لگے کہ میں نے یہ جملہ بولا ہے، میں نے تو کچھ اور کہا ہے، لیکن مخاطب کو اس کے خلاف کا وہم ہو سکتا ہے، تو وہ اس جملے کے ساتھ کوئی ایسا جملہ لگا دے کہ جو وہم ہو سکتا ہے اس وہم کو وہ جملہ دوسرا والا دور کر دے. جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا من غیر سو آیا کہ ہاتھ چمکے گا لیکن بغیر بیماری کے، گمان ہو سکتا ہے کہ بیماری تو نہیں ہوگی. تو یہاں پر وہ کیا ہے، کیا وہم ہو سکتا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بلدت سے مراد ہے مکہ، مکے کی اضافت اپنے طرف کی، وہ اضافت کائے کے لیے ہوتی ہے، ملکیت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت خاص کر مکہ ہی ہے اور نہیں ہے. تو اس وہم اگر کسی کو، اول تو ہوگا نہیں لیکن ہو بھی سکتا تھا، تو اسی وہم کو دور کرنے کے لگا دیا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اسی کی ہے. یہ وہم مت کر لینا کہ خاص کر مکہ ہی اس کی ملکیت ہے باقی چیزیں نہیں ہیں. مکے کی اضافت اپنی طرف کرنا اس لیے ہے کہ مضاف الیہ کو عزت بخشنا ہے،
اضافت کبھی تشریف کے لیے ہوتی ہے، تشریف دو ہوتی ہیں، کبھی مضاف کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کہو جا اخو وزیر الکبرا، مکھیہ منتری کا بھائی آ گیا، تو یہ اضافت وزیر کی مکھیہ منتری کی طرف کہے کے لیے کی مضاف کی تعظیم ہو جائے۔ کبھی مضاف الیہ کی تشریف ہوتی ہے، جیسے کہ یہیں پر ہے اس شہر کے رب کی بات کرو، تو یہاں عزت کائے کے لیے ہے، مضاف الیہ کے لیے۔ اور کبھی اضافت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کسی تیسرے کی عزت بیان کی جائے، جیسے کہا جائے جانی رسول الملک، میرے پاس بادشاہ کا قاصد آیا، تو رسول الملک میں آدمی اپنی عزت بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میرے پاس بادشاہ کا قاصد آیا۔ بہرحال تو یہ اضافت کائے کے لیے ہے، مضاف الیہ کو تشریف یعنی عزت بخشنے کے لیے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے اس رب کی کہ جس نے اس شہر کو عزت بخشی، حرمت والا بنایا، اور ہر چیز اسی کے لیے، حالانکہ ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ وہ امیر تو، اور اس نے مجھے حکم دیا نکون من المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، مسلم فرما بردار، اور مجھے یہ حکم دیا کہ نتلو القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، کائے کے لیے مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی، اب اس کا ثمرہ یہ نکلے گا فمن اہتدی کہ جو ہدایت قبول کرے، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنے لیے ہی ہدایت قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ اسی کو ملنا ہے، اس کا ثواب اسی کو ملنا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فقل، تو آپ فرما دو انما انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا کام تم تک دین کو پہنچانے دینا تھا، تبلیغ کر دینا تھا، میں نے تمہیں ڈرا دیا، ایمان لاؤ نہ لاؤ یہ تمہارے اوپر ہے۔ مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تبلیغ کی کہ نہیں، میں نے کر دی۔ حالانکہ یہ آیت کا حکم منسوخ ہے جہاد کی آیت سے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ خالی تبلیغ نہیں کرنا، تبلیغ کرو، ایمان لائیں تو ٹھیک، نہ لائیں تو پھر جہاد کرو، سمجھے نہیں؟ اور قل، آپ فرما دو الحمدللہ، تمام تعریف ہیں اللہ کے لیے، ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ نشانیاں کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جنگ بدر کے اندر، سمجھے نہیں، ان کافروں پر سزائیں مسلط ہونا، عقوبت، سمجھے نہیں، کہ کچھ قتل کیے گئے، کچھ قید کیے گئے، فرشتوں کا انہیں مارنا، مسلمانوں کے کم ہوتے ہوئے جنگ کو جیت، بے سر و سامان ہوتے ہوئے جنگ جیت جانا، یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، تمہارا رب تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کی ہار یا جیت جو ہوتی ہے وہ عزم مصمم سے ہوتی ہے، یقین ایک کامل سے ہوتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو بتاؤں، آدمی کو سانپ کاٹ لیتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، کیوں؟ زہر سے مر جاتا ہے؟ صرف زہر سے ہی مرتا ہے؟ زہر تو یہی سب کہ اتراکھنڈ کے آدمی کو کاٹ رہا ہے تو زہر ہے، بنگال کے آدمی کو سانپ کاٹے گا تو زہر نہیں ہوگا، اس کے پاس زہر ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کا سانپوں سے تو ہے تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ پکڑتے ہیں، وہ سانپ کو کھا لیتے ہیں، تو وہ اتنے ڈرتے نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ حالانکہ موت تو اللہ نے لکھی ہے، جب بھی آ جائے گی، لیکن یہاں سبب جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے بھی ان کو اٹیک آ جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مسلمان جنگ بدر میں جینے کیونکہ ان کو عزم مصمم تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو گوانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ارے جیتیں گے تو غازی، شہید ہوں گے تو قتل ہو گئے تو شہید۔ ارے بات سمجھے، مومن کے لیے گوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جنگ میں جائے، جیت جائے تو غازی بنے گا، ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، اور اگر قتل ہو جائے تو شہید ہے، اس کا کبھی کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ عزم مصمم ہوتے ہیں تو پھر بے سر و سامان ہو کر بھی 313 جو ہے ہزاروں کے اوپر کو، ہزاروں سے اوپر لوگوں کو جو ہے شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس کا اپنا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوگا تو وہ کیا کر لے؟